راضی ہوئے ہم مسلمان اپنی بات میں کے لے کے چلنا کے بعد ختم کرا میرے آقا امام الانبیاء آقا امام الانبیاء مدینہ کا قائدہ شبی اسرات اللہ میرے تے تیرے نبی خدا بھی خدای دے بادشاہ دے اللہ دے یار مسلمانہ تیرے تے میرے غمخارہ کا جو کائنات اندر تشریف لے گیا ہے بالیت و جہاں تشریف لے گیا ہے میں کتاب اندر پڑھ لیا سکتے میرے آقا بھی تشریف آمی ہوئی ہے ہر پاسے نور نالا نور ہو گیا ہر پاسے نور نور ہو گیا ہر پاسے اللہ دیا کرم نالیاں ہو گیا ہر پاسے اللہ دیا مہربانی ہو گیا ہر پاسے اللہ کا فضل ہو گیا ہر پاسے اللہ دیا مہربانیاں ہو گیا مسلمانوں ایک بیان نہیں آیا ہے بلکہ روشن محبوب آیا ہے اور لاجپال نبی آیا ہے جنہیں پیروں چمن واسطے حضرت جبریل ورگے تصویر میں اللہ رب العالمین مبارکہ اندر التجامت دعاؤں کرتے رہنے یا اللہ قدوں میرا آئے گا یا اللہ قدوں کھڑی آئے گی یا اللہ قدوں میرا آئے گا یا اللہ قدوں وقت آئے گا جب تیرے محبوب علیہ السلام دے قدموں چمن کا موقع ملے گا مصطفیٰ دے چھوڑے چمن کا موقع ملے گا اور سجدہ میں اُنہیں گھر پہ کرنے میں چہرہ یاد آئے جہاں کائنات اندر تشریف لے کے آیا جو کائنات میں خوشی منائنا مشرق و مغرب والے خوشی منائنا زمین و آسمان والے خوشی منائنا کیسا فرشہ والے خوشی منائنا بلکہ جب سنا ہے لوگوں میرے خیال کے کائنات میں آپ خوشیاں منائنا اگر رب العالمین نے میرے تیرے خالق نے خود خوشیاں منائنا ہم مسلمان اپنی بات مختصر کریں میرے تیرے نبی امام الانبیاء مدینہ کا قائدہ جب اس کائنات اندر تشریف لے کے آئے ہیں آدم نامی شخص اپنے مدخانی اندر بیٹھا اللہ کی عبادت کرتے پہ بتوں نے پوجا پہ بتوں نے سامنے سجدہ رویاں پہ کرتا ہے بتوں نے سامنے جھکے ہوئے ہیں بتوں نے سامنے سجدہ کی بیٹھا ہے مسلمان آئی ہمارا ہے جب میں بتوں نے سامنے جھکیا اور جو کائنات والی آ گیا سب تو بڑا بے زمین اٹھے گریا سب تو بڑا بے زمین اٹھے گریا سب تو بڑا بے زمین اٹھے گریا مجھے مجھے تنفال گریا جڑا میں بھی سنیا ہے میرے گھر والے بھی سنیا ہے اس وقت مجھے بھی آواز آنی پئی ہے اور دنیا والی آج آیا ہے جنہیں کائنات جہنم وچوں کٹ کے جنت کا وارث بنا دینا ہے مسلمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے اللہ میرے حق تشریف لے گئے ہیں اللہ نے مہربانیاں فرما دی دیا اللہ نے کرم والیاں فرما دی دیا مسلمان نے میری ملت نوجوان آدھرا خور کر میرے نبی کی شان کی ہے اج ملت ملوانے میرے آقا کی شان کے اندر اطلاع کر دینے اج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کفر مباشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ورگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ورگے میں کیا نہیں اور چلیا تو خاتم میں فرمے امام الانبیاء کے ارشاد اللہ بنے انجی کے ابو جان اندر سی ابو جان نے مکلیاں کری اندر ٹوکیاں پھر دے رکھیا میرے نبی اپنے ورگا کہہ دیتا اور جو بار ابو جان نے جناب والا مکلیاں کری اندر شہر کرتا رکھیا اپنے ورگا کہہ دیتا اس بعد شہبان مسلمانوں مکہ دیا کریے اندر رکھیا ہے انہوں نے اپنے ورگا کہہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ دیا گلیاں تک ہی نہیں دیکھیا بلکہ امام الانبیاء نو ارشاد جاندیاں بھی دیکھیا ارشاد جاندیاں بھی دیکھیا واقعہ ابو جہل نے بڑے ابو بکر صدیق کا گل سنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تینوں پکا پتہ ہے محمد نے آخی ہے ہاں کہ آپ نے فرمایا پھر سن جو محمد نے فرمایا ہے کہ آپ کو فرمایا ہے کہ سچ فرمایا ہے اس بات سے اسی تو کہتے ہیں تر گئے جو تر گئے آقا گدایا تیریاں
آقا گدایا تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ اے بادشاہ ہمیں دوڑیا کار آیا اپنی بیوی پوچھتا میری رفیقے یاد اجیڑی گل میں سنی ہے تم ہی سنو سبحان اللہ سبحان اللہ دی گل چھڈ پہلے میں نے ایک دس جیڑی میں سنی سبحان اللہ پہلے تم کی سنے عامر دی بیوی آئی پہلے تم دس تم کی سنے عامر اندر پہلے تم دس تم کی سنے بیوی آئی آ سن پھر میں جو سنے میں دساں گی پھر تم جو سنے تم دسی عامر اندر دس کی سنے عامر دی بیوی آئی میں سنے کہ وہ سونا آگے ہے سبحان اللہ وہ سونا آگے ہے ایک کون آیا اس دنیا ہویا گلی گلی رشنا آیا اے ابراہیمی او گلشنیاں دل کہ اج عجب بہانا او یہاں آیا جسم حاصل کرن دی خاطر تے گئیاں مکے والسین اتران آئیاں تے آزم نالی حلیمہ لے گئی تے حاتم مر گیا اور لے گئیاں تران اچھا تم ہی اور سنے جو میں سنے اچھا ہاں جی میں بھی اور سنے جو تو سنے کہ سونا آگے ہے عامر کی بیٹی جڑی معذور ہے چل پھر بھی سکتی گفتگو بھی کر سکتی کل عامر اندر ذرا دے کول بھی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا دے کول بھی ہوا عامر کیا بیٹی کو دیکھیا کہ اللہ نے محبوب دی آمد دے صدقے دے نال اس بیٹی کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہوئی سب بیماریاں ختم سب اذیتاں ختم سب تکلیفاں ختم جب داخل ہوا کہ بیٹیاں دی ابا تم کو سنے جو میں سنی تو سنیے جو میں سنیے عامر آبے بیٹا تو کی سنیے بیٹی آبی ابو جی میں سنیے وہ سونا آگئے وہ سونا آگئے وہ لجپال آگئے وہ خدا دا یار آگئے ابو میں سنے خدا دا یار بھی آگئے امت غلخار بھی آگئے تیری ممی یہ سنے تیری ماں بھی یہ سنے تم بھی یہ سنے آدھی ابا اثر تو صحیح سنے بلکہ کائنات اندر اعلان ہو گیا ہے میں چھاٹ پہلے میں نے ایک دس تم تو بیمار سے تم تو لاغر سے تو ٹھیک کی ہوئی تندرستی کی نہیں ملی آدھی ابا اے نہ پوچھ کیویں ہوئی ہیں کہ جب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے اس منظر کا مطالعہ کیا آپ کی روح تڑپی سبحان اللہ آپ فرمان دینے کے بچیاں جو لگی سپنے دے وچ مینوں ماں کی ملی سبحان اللہ یا اللہ سونے ساڈی قسمت دا ستارہ جاگے اسی بھی سویرے یعنی امبانی انوا کی کہ سپنے دے وچ مینوں ماں کی ملی سبحان اللہ تے میں گل وچ پا لیاں اوے بان تے ڈردی ماری اور میں اکھنا کھولا
تو شانہ سب بڑے سبحان نبی پاک اللہ دی قسم بڑی خوشی دی گل ہے بڑی خوشی دی گل ہے کہ حضور دے دیوانے اینے حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے امام الانبیاء دے ذکر پاک دی محفل کرائے بیٹھے اور اسی محفل میلاد کیوں منانے اسی محفل میلاد کیوں کرنے وجہ کی ہے کہ سانو کملی والے دے نال پیار ہے سبحان اللہ سانو حضور نال پیار ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کملی والے نے فرمایا جڑا جن نال محبت کرے گا قیامت والے دن انہوں نے نال ہوگا سبحان اللہ جڑا جن نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوگا ولیاں نال اسی ایویں محبت نہیں کرتے ہیں بزرگان دین نال ایویں محبت نہیں کرتے بھئی اسی جی انہاں نال پیار کرنے ہیں جنہاں نال اللہ بھی پیار کیا کرے سبحان اللہ اگر سنو مرشد تاریخ حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ پیر میر علی شاہ صاحب سے پیر بھائی سیال شریف دے خادم آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انج دا موسم ہے جڑا اج کل موسم ہے انج دا موسم ہے تے حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا ایک مرید بڑے ادب نال عرض کردا حضور سیال آ گیا ہائے ہائے انج دا موسم پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دا مرید عرض کردا حضور سیال آ گیا پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فوراً اٹھے اور دوڑ کے باہر گئے اگے پیچھے سچے کھبے ہر پاسے دیکھیا تے کوئی شے نظر نہ آئی تے بے ہوش ہو کے گر گئے بے ہوش ہو کے گر گئے جدو ہوش ہے نا کہ اس مرید نے بلایا ہاں بھائی تو آخیا سیال آ گیا ہے پر مینوں تو سیال نظر نہیں آیا عرض کی حضور جیڑے سیال دی تسی گل پر کردے جی نا میں اور سیال دی گل نہیں کرتا پیا میں تے ٹھنڈ دی گل پیا کرنا میں تے سردی دی گل پیا کرنا حضرت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جاؤ کملیا کتھے سٹ ماری ہو میں تے اے سمجھیا سی کہ کدھر میرا پیر سیال لجپال تشریف لے کے میرے غریب خانے آ گیا ہے اے یا ولیاں دے نال محبت اے یا ولیاں دے نال قرابت اچھا گل سنو اج ایک بڑے مسئلے کو طول دیتا جاندا ہے مسئلہ اشارہ کیتا جاندا ہے اور ساڈے پہلے بارے سنیا اندر مسئلہ ابھاریا جاندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کفر نواشد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین ایمان والے دے تاریخ اس طرح ایک بڑا مسئلہ ابھارا ہے لہذا جی نعوذ باللہ من ذالک ادھر جنت اندر دے گا اچھا گل پتہ کی میں کتاب اندر پڑھ رہا تھا کہ قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر ایک مچھلی آئی ہوگی پیش کی جائے گی اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے فرشتیوں ایس مچھلی جنت اندر داخل کرو سبحان اللہ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے کہ مولا کریم مچھلی کا جنت اندر کی کام ہے انہیں کی لین جانا ہے اللہ فرمائے گا میرا حکم ہے جنت اندر داخل فرماؤ مچھلی جنت اندر فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے حکم کی تعمیر ہو گئی تیرے حکم کا پابند تھا تیرا حکم تسلیم ہو گیا پر مولا یہ وجہ سمجھ نہیں آئی اللہ فرمائے گا ایک عام مچھلی نہیں بلکہ ایک وہ مچھلی ہے
جن نے میرے یونس نو اپنے پیٹ اندر رکھیا ہے ایک اور مچھلی ہے یار ایک قابل غور بات ہے فیصلہ تساں کرنا ہے جے مچھلی حضرت یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ اندر رکھے وہ تو جنت اندر جائے گی کہ جس آمنہ نے 9 مہینے حضرت آدم تو لے کے حضرت موسیٰ تک حضرت موسیٰ تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبیاں دے نبی 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دے پیغمبر اللہ دے پیارے نبیاں اللہ دے پیارے رسولاں بلکہ پوری کائنات دے وارث نو اپنے شکمی ادھارن میں رکھے رہے گا جان جی مچھلی جنت اندر جا سکتی ہے سبحان اللہ جی اگر وہ مچھلی جس مچھلی نے حضرت یونس نو اپنے پیٹ جڑا گل کرو تو لوگ سانو پتہ نہیں سی پڑھے لکھے نہیں اسی چڑھ کے بندے ہیں کیونکہ گل تا گل سنے ہیں کہ وہ مچھلی جنت اندر جائے گی اسی بھی ماننے ہیں مچھلی ان کے چبڑا یہ یونس علیہ السلام نے اپنے پیٹ اندر رکھن والی مچھلی جنت اندر جائے گی تے پھر اس آمنہ دے مقام دا کیوں مقابلہ کر سکتا ہے اندازہ کون لا سکتا ہے کہ جن نے خدا دے یار 9 مہینے اپنے شکمی اتحان اندر رکھیا انہاں گلاں کیتیاں جنہیں نے آپ دے قرآن او دے والدین جنت اندر گل کرو میں شرم بھی سانو نہیں آتی جدوانے کہ حضور دے والدین نال بلا مثال کے جنت اندر نہیں جان گے ان کہ تیرا پتر ہاتھ دے قرآن سے سینہ چوڑا کر کے ٹرنا کیوں اللہ دا قرآن دا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ او دے والدین سونے دا تاج پہنائے جان گے جدی روشنی چاند سورج سارے ہاتھیاں نال زیادہ ہو گئی تے جڑا حافظ قرآن ہے او دے ماں پیو دا شان ہے تے جڑا صاحب قرآن ہے او دے ماں پیو دا کی مقام ہے میں تے اتھے آ کے پھر یہ گل ختم کر دینا کہ ویکھن او ساڈے ورگا تے اسی کدوں اس امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی کہ جدو فرشتے پوچھن گے آن بھی دس اے سرسی بارے کی آنا ہوتا کہ وہ تو آنا تو ساری زندگی آپ دے پر گئی پھر جھوٹے مارنے کی ساری زندگی اپنے کر کے سلام ہو مسلمانوں اپنی ورگا نہیں اوتی کائنات کے واسطے رحمت رہنما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تاج